أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الميكائيل إن في الجنة نهرا ممتلئ بلبن. تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت سید الشہداء محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی زندگی پر چند منٹوں میں لب کشائی کرنا ایسا ہے جیسا کہ پورے بہتے ہوئے سمندر کو کسی ایک کوزے میں سما دینا، کیونکہ امام کی زندگی کا ہر پہلو، امام کی زندگی کا ہر نقطہ قابل فکر بھی ہے اور قابل ہدایت بھی ہے۔ وہ امام جس کے ولادت کے متعلق اگر بات کی جائے، جب امام دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو امام کے آنے سے پہلے عالم اسلام کی خواتین میں سے معزز، با فضیلت، با وقار 4 باعظمت خواتین زمین پر تشریف لاتی ہیں تاکہ امام علیہ السلام کا استقبال بھی کیا جائے اور جناب سیدہ کی خدمت بھی کی جائے۔ اگر بات کی جائے امام علیہ السلام کی ولادت کی، تو ایک مرتبہ آسمان سے فرشتوں کا ایک بڑا لشکر زمین کی طرف تشریف آور ہوتا ہے اور خدمت رحمت للعالمین میں پیش ہو کر امام علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ وہ امام جس کی ولادت کی بات کی جائے، جب ید مصطفیٰ پہ آئیں تو چہرہ نبوی کھل اٹھے، اور جب ید مرتضیٰ پر تشریف لائیں تو حیدر کرار مسکرا کر اپنے لال کو اپنے سینے سے لگائیں، اور روایت کہتی ہے اولاً ضمہ الی صدرہ، سب سے پہلے سینے سے لگایا، وقبل بین شفتین، اور امام کے لبوں کا بوسہ دیا۔ وہ امام جس کے بچپن کی بات کی جائے، جب جناب سیدہ اپنے گھر کے آنگن میں آرام فرما رہی ہوں، جھولے میں امام علیہ السلام کی نیند سے اگر آنکھ کھل جاتی ہے اور امام علیہ السلام رونا شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آسمان میں سے 2 عظیم فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجتے ہیں۔ ایک کو سید الملائکہ کا لقب دیا، جبریل امین، جیسے زمین پر آتے ہیں تو امام کے جھولے کو جھلانا شروع کرتے ہیں، اور دوسرے وہ بافضلت فرشتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت جس کے ساتھ خاص کر دی ہے، یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام جیسے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرہنہ امام کے قریب آ کر اپنی نورانی کلمات میں، اپنے نورانی لہجے میں امام علیہ السلام کو لوری سناتے ہیں۔ لوری کا متن کچھ اس طرح ہے، جیسے امام رو رہے ہیں تو حضرت میکائیل آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر کے نورانی کلمات میں اور نورانی لہجے میں فرماتے ہیں ان فی الجنت نہرا ممتلئ بلبن، بے شک جنت میں ایک دودھ کی بہتی ہوئی نہر ہے، لعلی و فاطمہ والحسن والحسین، فرماتے ہیں
اس نہر کے مالک حیدر کرار جناب سیدہ اور حسنین کریمین ہیں۔ ایک مرتبہ جبریل امین لوری کے اگلے کلمات ارشاد فرماتے ہیں اور فرما رہے ہیں من کان محبا لہم، اور ہر وہ فرد جو ان کو محبوب رکھتا ہے دخل الجنت من غیر محن، وہ جنت میں داخل ہوگا بغیر کسی حساب کے۔ روایت کی نص سے جب آخری کلمات حضرت میکائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو امام کچھ لحظہ پہلے رو رہے تھے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اور لب امام کھل جاتے ہیں۔ وہ امام جس کے بچپنے کی بات کی جائے، جب گھر کے آنگن سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے باہر کی طرف چلتے ہیں، ایک مرتبہ جب وہ قدم مسجد نبوی میں آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، جیسے نظر پڑتی ہے قبل اس کے کہ امام زمین پر آئیں، آپ خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں اور بڑھ کر امام کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد سب سے پہلے جو آپ کے کلمات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں یا ایھا الناس تعرفوا ھذا الحسین، اے انسانوں پہچانو یہ میرا لخت جگر حسین ہے۔ وہ حسین جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت کی اقتدا فرما رہے ہوں، جب آپ پشت نبی پر سوار ہوں تو ایک مرتبہ اللہ کی وحی نازل ہو اور آپ کو یہ حکم ہو کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے پشت سے نیچے نہیں آتے آپ سر سجدے سے مت اٹھائیے۔ وہ حسین جب اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یا امہ آج عید کا دن ہے اور میں دیکھ کے آیا ہوں کہ عربوں کے بچے نئے نئے لباس میں ملبوس ہیں، تو جناب سیدہ جیسے ہی امام کو اپنے گلے سے لگا کے کچھ ارشاد فرماتی ہیں تو دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے۔ جب معلوم ہوا تو دو جنتی لباس ہیں جو محضر جناب سیدہ میں پیش ہوتے ہیں، ایک لباس امام حسن مجتبیٰ کے لیے اور دوسرا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ لیکن جیسے ہی شہزادوں کی نظر پڑتی ہے ان لباس پر، دونوں شہزادے یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا امہ یہ تو دونوں وہ لباس ہیں جن کا کلر سفید ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کا کلر ہماری خواہش کے مطابق ہو۔ جیسے ہی امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں جو لباس ید مجتبیٰ پہ ہوتا ہے اس کا کلر سبز ہو جاتا ہے، اور جو لباس ید سید الشہداء پہ ہوتا ہے اس کا کلر سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ امام جب عید کا دن ہو محضر نبی میں حاضر ہوں اور یہ فرما رہے ہوں یا جدہ آج خوشی کا دن ہے، اور حسین چاہتا ہے کہ میں بھی سواری پر سوار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں اور امام کو اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے ہیں۔ جیسے چلنا شروع کرتے ہیں کسی دیکھنے والے نے کہہ دیا نعم الرکبہ، کتنی بہترین سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مڑ کر فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا نعم الراکب، کتنا بہترین سوار ہے، کتنا با فضلت و وقار سوار ہے۔ وہ امام جب اپنے بچپنے کے عالم میں
محضر نبی میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا جدہ، اگرچہ مدینے کی موسم میں خرما کی موسم نہیں ہے، لیکن حسین کا دل کہتا ہے آج میں کھجور تناول فرماؤں۔ جیسے امام کے کلمات آپ کی زبان سے جاری ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک خاموش ہیں، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے سامنے اللہ کی طرف سے سلام پیش کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ رب العزت نے جنت میں سے کھجوریں بھیجی ہیں تاکہ آپ کا شہزادہ تناول فرما لیں۔ وہ امام جب اپنے بچپنے کے عالم میں اپنے گھر کے آنگن سے قدم باہر نکالتے ہیں، جیسے جناب سیدہ کو اپنے بیٹوں کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پیغام مسجد نبوی میں پہنچتا ہے کہ سیدہ فرما رہی ہیں حسنین کریمین گھر میں نہیں ہیں، اگر آپ کے ہاں ہیں تو آپ ذرا ان کو گھر بھیجیے تاکہ میں ان کے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ اور معلوم ہوتا ہے حسنین کریمین محضر نبی میں بھی نہیں ہیں، اور وہ عالم تھا جس میں آپ کے دشمنان کافی تعداد میں مدینے کی گلیوں میں گھومتے نظر آتے تھے۔ جب مصطفیٰ اٹھے صحابہ کے ساتھ، آپ صحابہ کے ساتھ کسی مخصوص باغ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہی آپ آتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ ایک پریشانی کا عالم ہوتا ہے، جناب مصطفیٰ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میرے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کیجیے گا۔ جیسے ہی اس باغ میں داخل ہوتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں حسنین کریمین کسی سبزے پہ سوئے ہوئے ہیں۔ حسن مولا کا ید مبارک سرحان امام حسین ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا ید مبارک اپنے بڑے بھائی کے کاندھوں پر ہے، یعنی ایک دوسرے کو گلے لگا کے آرام فرما رہے ہیں۔ اور نظر پڑتی ہے کہ ان حسنین کریمین کے ارد گرد ایک بڑی اژدہا بلا ہے جو گھوم رہی ہے، جو چکر لگا رہی ہے۔ صحابہ آگے بڑھے تاکہ اس اژدہا کو کچل دیں، اس اژدہا کو مار دیں، تو مصطفیٰ نے روک کر فرمایا آپ کو معلوم نہیں جو آپ کی آنکھوں میں دیکھنے والی اژدہا بلا نظر آتی ہے وہ حقیقت میں اللہ کا فرشتہ ہے جو حسنین کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ حسین مولا جو اپنے بھائی کے ساتھ اذن حیدر کرار کے بعد پیدل حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، دوران سفر کسی کے ہاں قیام فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ شہزادے حج کے لیے چلے، اور حج کرنے کے بعد جیسے مدینے آئے، ان مکین کو یہ فرما کے آئے تھے کہ آپ ہمارے ہاں ضرور ایک مرتبہ تشریف لائیے گا اور ہمیں میزبانی کا موقع دے دیجیے گا تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب شوہر اور اس کی زوجہ جو دونوں عمر رسیدہ تھے ایک مرتبہ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، اور پوچھنے کے بعد جب معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ مقدس گھر ہے جس میں دونوں شہزادے رہتے ہیں، کچھ ٹائم کے بعد جیسے ارادہ کیا اجازت لینے کا، تو امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ ذرا نہ جائیے گا، چونکہ ہم نے جی بھر کے آپ کی خدمت نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خواہش ہے کہ ان کے ہاں ایک بیٹا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو امید دلائی کہ انشاءاللہ
آپ دونوں کو ایک خوشخبری ملے گی اور آپ کے آنگن میں ایک پھول اگے گا۔ البتہ میری شرط یہ ہے، جب تک وہ پھول آپ کے ہاتھوں پہ نہیں آتا، آپ یہاں سے اپنے مکان کی طرف، آپ یہاں سے اپنے وطن کی طرف سفر نہیں کریں گے۔ وہ وقت آتا ہے جب ایک پھول کی ولادت ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اس پھول کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد ان کے دائیں کان میں اذان دیتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت دیتے ہیں۔ ان کے بعد امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کا نام حر رکھا ہے، اور وہ حر جو کربلا میں حقیقی حر ثابت ہوتا ہے۔ واقعاً جو بھی ان کے دروازے پہ آیا ہے وہ کبھی بھی فیوز لینے کے بغیر واپس نہیں گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ولادت کے صدقے میں، اس مولود کے صدقے میں، اس امام کے صدقے میں تمام ناظرین کے ہاں جو بھی حاجت ہو روا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی جھولیوں کو آباد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔